حضرات گرامی، یہ آج کا ہمارا 5واں دن ہے اور آج کا ہمارا عنوان جیسے آپ سبھی کو معلوم ہے آداب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر سارے ایمان والوں کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب مصطفیٰ، حضور کا ادب، دیکھو اس کو ادب مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، عزت مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، ناموس رسالت بھی کہتے ہیں، توقیر نبی بھی کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک ہی نام میں آتی ہیں جس کا نام ادب مصطفیٰ ہے۔ حضور کا ادب کتنا ضروری ہے آج ہم اس کے تعلق سے سننے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہماری عبادتیں جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں، اگر ہماری عبادتوں میں کوئی کمی رہ جائے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، کمی رہ جائے، روزہ ہے، روزے میں اگر کوئی کمی رہ جائے یا غلطی ہو جائے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں اگر کمی ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا۔ کریم ہے، وہ رحمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے پہ محبت کرنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا۔ اگر ہماری عبادتیں میں کوئی غلطی ہو جائے، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، تو ہم سجدہ سہو کر کے اس غلطی کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو یہاں ایک یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو عذاب ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ گنہگار ہوگا، عذاب ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا، اسلام سے باہر نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر روزے کوئی نہیں رکھتا، گنہگار ہوگا، عذاب ہوگا، لیکن ایمان سے باہر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں میں کوئی کمی رہ جائے تو چلے گا، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا۔ لیکن حضور کا ادب ایسا ادب ہے، حضور کا ادب یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہو یا چھوٹی سی بھی خامی ہو، چھوٹی سی بھی خامی کا مطلب، چھوٹی سی بھی غلطی کا مطلب یہ ہے غلطی کے کروڑوں حصے کیے جائے، وہ کروڑوں حصے کا جو آخری حصہ ہے، جو آخری حصہ ہے، اگر اس کے برابر بھی اگر کسی سے نبی کے ادب میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کا چلنا تو دور کی بات ہے، وہ سیدھے سیدھے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، سیدھے سیدھے کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، عبادتیں اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کو عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، اور کوئی حضور کے ادب میں کوئی کمی کرتا ہے، حضور کی ادنا سے بھی بے ادبی کرتا ہے، تو وہ سیدھے سیدھے کافر ہوگا، اسلام سے باہر ہوگا۔ اس میں فرق کیا ہے سمجھیے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوگا، اور جو سزا حدیث میں بتائی گئی ہے، جو سزا قرآن میں بتائی گئی ہے کہ اس کو کل قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا، نمازیں چھوڑے گا، اس کو عذاب ہوگا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے،
جو ایک وقت کی نماز ہونا کام سے چھوڑتا ہے، ٹائم ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے چھوڑنے پہ 6 لاکھ سال تک جہنم میں عذاب ہوگا اسے، 6 لاکھ سال تک۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ایک نماز چھوڑنے پہ عذاب کتنا ہے، تو اس کو عذاب ہوگا، لیکن جتنے اس کی نمازیں ہوگی، چھٹی ہوگی، اس کے حساب سے عذاب ہوگا۔ اس کے عذاب کے جو دن ہیں وہ دن پورے ہونے کے بعد پھر وہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ عمل میں کمی رہ جائے، گنہگار ہوگا، عذاب ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا، وہ جہنم سے نکلے گا پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن حضور کے ادب میں ذری سے بھی کمی ہو، حضور کا اگر ادنا سے بھی حضور کی بے ادبی ہو، تو اس کو جہنم سے پھر واپس نہیں ملے گا، واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا، سیدھے سیدھے وہ کافر ہوگا، سیدھے سیدھے جہنمی، ایسا جہنمی کبھی وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ فرق ہے عبادتوں میں اور حضور کے ادب میں۔ اب آپ سمجھو کہ جب عبادتیں اگر چھوٹے تو پھر جنتی ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے ادب میں کوئی کمی ہو، جنتی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور کا ادب نماز سے بھی بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا ادب روزے سے بھی بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، حضور کا ادب حج سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، حضور کا ادب زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، حضور کا ادب کائنات کے تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے یہ موضوع، یہ ٹاپک آج ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری عبادتیں ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم حضور کا سچے دل سے صحیح طور سے ادب نہیں کریں گے۔ یہ حضور کا ادب ہے۔ اب میں ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤں گا اور قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضور کا ادب اللہ نے بتایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ادب بتایا، اور خود صحابہ کرام حضور کا ادب کر کے دکھائے ہیں۔ آج میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ ضرور کریں گے، اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن حضور کی کبھی بھی نہ زبان سے نہ دل سے بلکہ دماغ میں، سوچ میں بھی کبھی یہ خیال نہیں لائیں گے کہ حضور کی چھوٹی سی بھی بے ادبی کریں۔ یہ آپ کو اٹھنے سے پہلے ارادہ کرنا ہے، کیونکہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ حضور کا ادب ہر انسان پہ فرض ہے، ہر انسان پہ حضور کا ادب کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب دیکھو یہ کیسا فرض ہے، حضور کا ادب کیا ہے۔ حضور کا ادب جب ہمیں معلوم ہوگا نا، تب جا کے حضور کا مقام و مرتبہ اور حضور علیہ السلام کا ادب ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے آج ہمیں معلوم ہوگا۔ سب سے پہلی آیت پارہ نمبر 6 سورہ فتح آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے ایمان والو، جب تم ایمان لا لو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جب تمہارا ایمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو گئے، اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری میرے مصطفیٰ کے ادب ہے۔ سبحان اللہ، پہلی ذمہ داری حضور کا ادب ہے۔ نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں۔ ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے، ایک مسلمان ہے، سب سے پہلا اس کا فرض یہ ہے کہ وہ حضور کا ادب کریں، حضور کا احترام کریں۔ اسی لیے اللہ نے ایمان کے بعد کس کا ذکر کیا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب کا ادب کرو، حضور کی تعظیم کرو،
حضور کی عزت کرو. پھر اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب جب تم میرے حبیب کا ادب کر رہے ہو، اب جا کے تم نمازیں پڑھو، اب جا کے تم روزے رکھو، اب جا کے تم حج کرو، اب جا کے تم زکات دو. میرے حبیب کا ادب تمہارے پوٹھے نمازوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دے گا. میرے حبیب کا ادب تمہارے کمزور روزوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت عطا کرے گا. میرے حبیب کا ادب تمہارے حج، زکات، تسبیحات، ذکر و اذکار جتنی بھی چیزیں ہیں، میرے حبیب کا ادب تمہارے ہر عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائے گا. دیکھو اس آیت کریمہ میں صاف صاف اللہ نے فرمایا ایمان والے کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حضور کا ادب ہے. کس کا ادب ہے؟ حضور کا ادب ہے. اور کس سے پہلے ہے؟ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکات سے پہلے، ہر چیز سے پہلے کس کا ادب ہے؟ حضور کا ادب ہے. سب سے پہلی آیت پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جب تم آتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے راعنا مت بولو. کیا مت بولو؟ راعنا مت بولو. میں اس کا سمجھاؤں گا آپ کو کہ راعنا کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مت بولو. اے ایمان والو، جب تم حضور کے بارگاہ میں آؤ تو کیا مت بولو؟ راعنا مت بولو. وقول انظرنا، اور یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، یہ بولو. یہ کیوں معلوم ہے؟ یہ آیت کریمہ کیوں اتری؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حضور کے اس زمانے میں صحابہ کرام بھی تھے، اور حضور کے اسی زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ کچھ یہودی بھی تھے. اسی مدینے میں یہودی بھی تھے. تو وہ جو ان کی کتاب ہوتی تھی، ان کی جو زبان ہوتی تھی، اس زبان میں رائنا کے 2 معنی ہوتے تھے. رائنا کے کتنے مطلب تھے؟ 2 مطلب تھے. رائنا کا ایک مطلب یہ تھا کہ ایک مطلب ادب کرنا ہے، یعنی کہ رائنا کا مطلب آپ ایک بار رعایت کیجئے، مہربانی کیجئے، جو آپ بول رہے ہیں اس کو دوبارہ بولیے، جو آپ بول رہے ہیں اس کو دوبارہ بولیے، ایک مطلب. اور دوسرا مطلب برائی کا تھا. یہودیوں کے پاس دوسرا مطلب کس کا تھا؟ برائی کا تھا. اب صحابہ کرام رائنا بولتے تھے، ان کا ایک ہی مطلب تھا. کیا تھا؟ کہ سرکار آپ جو بات بول رہے ہیں اگر ایک ہی بار فرمائیں گے تو وہ بات یاد رکھنے میں ذرا مشکل ہوگی. رائنا یا رسول اللہ، حضور مہربانی کر کے دوبارہ بولیے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم یاد رکھ سکیں. تو صحابہ کی نیت کیا تھی؟ اچھی تھی. صحابہ کرام اچھے ارادے سے بولتے تھے کہ حضور ہم پر مہربانی کریں. لیکن جب یہودی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ان کی نیت یہ تھی کہ رائنا کا مطلب جو ہمارا دوسرا مطلب ہے برائی کرنا، وہ مطلب سے حضور کو بولتے تھے رائنا یا رسول اللہ. سمجھ میں آ گئی اب آپ کو بات؟ رائنا یا رسول اللہ. صحابہ کس لیے بولتے تھے؟ ادب کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ بولتے تھے. اور یہودی کس ارادے کے ساتھ بولتے تھے؟ برائی کے ارادے کے ساتھ بولتے تھے. ایک ہی لفظ ہے جس کے 2 معنی ہیں. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، اے ایمان والو، جب تم حضور کی بارگاہ میں آؤ اب سے رائنا نہیں بولنا، اب سے رائنا نہیں بولنا. صحابہ کرام نے عرض کیا ہوگا نا کہ مولا کیوں نہیں بولیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں جملے بھی وہ بولو جس کے صرف معنی ایک نکلتا ہے، اور وہ معنی میرے حبیب کے تعظیم و ادب کا نکلتا ہے. 2 معنی والے جملے بھی
دو معنی جس میں اچھا معنی برا معنی ہو وہ جملے بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہم. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور کی شان بیان کرو، جملے چن چن کے بیان کرو، چن چن کے بیان کرو، ایسی بیان کرو کہ جب بھی وہ جملے نکلے بس میرے مدینے والے کا مقام و مرتبہ نظر آ جائے. ایسے جملے استعمال کرو. تو اللہ نے ارشاد فرمایا رائنا مت بولو، کیا کہو؟ انظرنا کہو. انظرنا کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ایک بار نظر کرم فرمائیے. سبحان اللہ. نظر کرم اس کا ایک ہی معنی ہے، بس نظر کرم فرمائیے. اللہ نے فرمایا یہ ایک معنی ہے اور یہ ایک معنی میرے محبوب کے شان کے مطابق ہے. سبحان اللہ. تو دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا کہ لوگوں جب بھی میرے محبوب کو بلانا ہے، جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو تمہیں زبان سنبھال کے بات کرنا ہے، جملے وہ نکالنا ہے جو میرے محبوب کے شان کے لائق ہے. اب آئیے ایک اور آیت سنیے، اس میں اللہ تعالیٰ حضور کا ادب کیسے بتاتا ہے. پارہ نمبر 20 پر 6 سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 اور 3. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ جب تم حضور کی بارگاہ میں آؤ لا ترفعوا اصواتکم، میرے حبیب کی بارگاہ میں زور زور سے نہیں بات کرنا، زور زور سے نہیں بات کرنا. جب بھی میرے بارگاہ میں آؤ میرے حبیب کے بالکل نرم انداز کے ساتھ میٹھی گفتگو ہو، یہ میرے محبوب کا ادب ہے. آواز نہیں ہونا، تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونا. اور پھر اللہ ارشاد فرماتا کجہر بعضکم لبعض، اور ایسی باتیں بھی نہیں بولنا جیسے تم آپس میں بولتے ہو، ایسے بھی نہیں بلانا جیسے آپس میں بلاتے ہو. آپس میں کیسے بلاتے ہیں؟ اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ عبد الرحیم ادھر آ ایک بار سن لے، ہے نا؟ جس کا جو نام ہوگا اس نام سے بلاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جیسے آپس میں ناموں سے بلاتے ہیں نا، میرے محبوب کو نام سے نہیں بلانا، نام سے نہیں بلانا، کیونکہ میں خدا ہوں. پورے قرآن میں ایک بار بھی نام سے نہیں بلایا. میں ادب بتا رہا ہوں میرے حبیب کا کہ اے ایمان والو جب بھی آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں میرے حبیب کو آواز سے بھی بات نہیں کرنا، نام لے کے نہیں پکارنا، ہلکا بلاؤ اور یہ کہو کہ اے اللہ کے رسول میری رعایت کیجئے، یا حبیب اللہ ایک بار نظر کرم فرمائیے، مصطفیٰ جان رحمت ایک بار نظر کرم فرمائیے، تاجدار مدینہ ایک بار میری طرف دیکھ تو لیجئے. جب بھی حضور کو بولنا ہے میٹھے میٹھے اچھے اچھے باتوں کے ساتھ حضور کو بلانا ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میری بات نہیں سنو گے، اگر تمہاری آوازیں حضور کی بارگاہ میں اونچی ہو جائے گی اور تم حضور کو نام لے کے بلاؤ گے، اللہ ارشاد فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر ذری سی آواز بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں اونچی ہو گئی، جتنی نیکیاں ہیں تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. کوئی 60 سال کی عمر تک عبادت کر رہا ہے، کوئی 70 سال کا عبادت گزار ہے. اللہ فرماتا ہے تیری عبادتیں، تہجد گزاریاں، تیری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، تیری تلاوت قرآن، جتنی بھی چیزیں ہیں تیری وہ سب ایک طرف رکھ، پہلے میں میرے مصطفیٰ کا ادب دیکھنا چاہتا ہوں. اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بلند ہو گئی تو کتنا بھی بڑا نمازی ہے نہیں دیکھوں گا، تیرے نمازیں تیرے منہ پہ ماروں گا، تیری عبادتیں تیرے منہ پہ ماروں گا اور کہوں گا کہ چل یہاں سے نکل، مجھے تیری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، مجھے میرے مصطفیٰ کا ادب چاہیے، بس میرے نبی کا ادب چاہیے. اور نبی کا ادب کہاں سے ملتا ہے؟ ایسے میلاد النبی کے جلسوں سے ملتا ہے. ایسے بیانات سنیں گے تو ہمارے نسلوں کے آنے والے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور ادب پیدا ہوگا. تو کتنی پیاری بات اس آیت کریمہ میں موجود ہے. حضور کی بارگاہ میں زور سے بھی بات نہیں کرنا،
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حج یا عمرہ کی توفیق دے، ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ مدینہ جائیں گے، ہمیشہ جب بھی اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے نا آپس میں، ہلکا بات کرو، کیونکہ جس کے پاس گئے ہو نا وہ کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سارے مخلوق میں سب سے افضل نبی پاک کی ذات ہے۔ اس لیے جب بھی حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسا جانا ہے؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آواز نیچے ہو، پلکی جھکی ہوئے ہو، اس طرح حضور کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینا ہے۔ جب اس طرح ہوگا نا تو کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں اصواتہم، اپنی آوازوں کو نیچے رکھتا ہے، ہلکا بات کرتا ہے، میرے حبیب کا ادب کرتا ہے، میرے نبی کو پیارے پیارے لقبوں سے بلاتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ میرے حبیب کے ادب کرنے والے کے تعلق سے فرماتا ہے میں اس کے دل میں تقوی اور طہارت اور عبادت گزاری کو خود ہی ڈال دیتا ہوں، خود ہی ڈال دیتا ہوں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی ادب کرنے والے لوگ ہیں جو بڑے کامیاب لوگ ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اگر چھوٹے سے بھی عمل ہیں، تھوڑے تھوڑے بھی عمل ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا ادب ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیاں بڑی نیکیاں ہیں، ان کی نیکیاں اونچی نیکیاں ہیں۔ تو دیکھو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بتایا، احترام بتایا کہ ہمیں حضور کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، اب آؤ ذرا صحابہ کو بھی دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس طرح حضور کا ادب کرتے تھے، کس طرح صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ اور آج ہمیں میرے بھائیوں یہ آج آپ جو ہے نا یہ سبق لے کے جاؤ، دل پہ یہ بات اتار کے جاؤ کہ میں جب تک زندہ رہوں گا نبی کے تعلق سے ہمیشہ زبان سے ادب کے جملے نکالوں گا، اور ذہن میں جب بھی نبی کا خیال آئے گا صرف ایک خیال آئے گا کہ آمینہ کا لال سب سے اونچا ہے، نبی کا محبوب سب سے اونچا مقام والا ہے، جن کا ادب جن کا احترام سب سے اونچا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ بات اتار لیں۔ اب صحابہ کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کیسے ادب کرتے تھے؟ حضور کی نہیں بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی حضور کے ادب کرتے تھے۔ جو حضور کے جسم سے لگ جاتی تھی نا جو چیز، اس کا بھی ادب صحابہ کرام کرتے تھے۔ اب دیکھو کیسے ادب کرتے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الشروط ہے، حدیث نمبر 2731 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے، عروہ بن مسعود کو مکے والے کافروں نے آپ کو صلح کے لیے بھیجا، بات چیت کر کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ تم جانے کے بعد حضور سے بات کرو، مسلمانوں سے بات کرو اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، بیچ میں صلح آپ کرا دو۔ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں جب پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور وضو کر رہے ہیں، اور حضور کے وضو کا پانی جیسے ہی نیچے گرنے والا ہوتا ہے صحابہ اکرام آگے آگے بڑھتے ہیں، ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہاتھوں میں لے کے حضور کے اس وضو کے پانی کو اپنے چہرے سے لگا رہے ہیں، کوئی اپنے سینے سے لگا رہا ہے۔ اور پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کلی کر کے جب آپ کھکار مبارکہ جب زمین پہ ڈالتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کھکارتے تھے تو صحابی اپنا ہاتھ بڑھاتا، حضور کا لعاب دہن جب آپ کلی کرتے تھے حضور کا لعاب دہن لیتے اور صحابی اپنے چہرے سے مل لیا کرتا تھا۔ اور جس صحابی کو نہیں ملتا تھا وہ صحابی کہتے تھے بھائی تیرا ہاتھ دکھا، وہ ہاتھ جب دکھاتا تھا دوسرا صحابی اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے ملتا، اور وہ جو ہاتھ مصطفیٰ کے لعاب سے لگا ہوا ہے وہ ہاتھ کو لیتا تھا اور اس طرح مل کے وہ کہتا تھا چل تیرا ہاتھ حضور کے لعاب سے لگا ہے،
تیرے ہاتھ سے ہاتھ لگا کے میں اپنے چہرے کو مل لیتا ہوں، سبحان اللہ، اپنے جسم کو مل لیتا ہوں. یہ ادب ہے صحابہ کرام کر رہے ہیں. پھر عروہ بن مسعود کہتے میں نے دیکھا کہ جب حضور کوئی بات کرتے ہیں ایسا ادب سے بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. پرندے بیٹھے ہوئے، ایسا لگتا ہے اتنا ادب سے، نہ ہلتے ہیں نہ جھلتے ہیں. اور پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضور کے ادب میں نظر اٹھا کے بھی حضور کو نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. وہ نبی کو پلکیں اٹھا کے دیکھنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. کیا ادب ہے صحابہ کرام کا. اب عروہ بن مسعود صلح کراتے ہیں. صلح کرا کے جب اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، مکے والوں کے پاس جاتے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، مکے والوں کے پاس جاتے ہیں. مکے والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو مکہ والے پوچھتے ہیں کہ عروہ بن مسعود کیا باتیں لے کے آئے ہو. تو عروہ بن مسعود کے جو جملے تھے وہ جملے سننے کے لائق ہیں. اور عروہ بن مسعود کے جملے ہیں، آپ کہتے ہیں فقالا اے قومی، اے میری قوم مکے والوں سنو، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی. عروہ بن مسعود نے کہا میں بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، قیصر و کسرا جیسے دربار دیکھے ہیں، نجاشی کی بڑی سلطنت میں نے دیکھی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں. کہتا ہے واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم یاد رکھو جس طرح میں نے حضور کے صحابہ کو حضور کا ادب کرتے ہوئے دیکھا، کسی بادشاہ کا ایسا ادب کرتے ہوئے کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا ہے. ایسا ادب میں نے حضور کا دیکھا ہے کہ ان کے صحابہ کر رہی ہیں. اللہ اکبر، کیا ادب ہے، کیا احترام ہے. اور یہ ادب ہمیں ہونا چاہیے. حضور کے ہر چیز سے صحابہ کر رہے ہیں، لعاب دہن سے بھی. اور پسینہ مبارکہ جب حضور کا نکلتا تھا ادب کیا تھا معلوم ہے؟ سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، کئی صحابہ کرام ہیں، حضرت ام سلیم ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور کا پسینہ مبارک نکلتا ہم شیشے میں بھر لیتے تھے. ہم شیشے میں بھر لیتے تھے اور شیشے میں بھر کے اپنے پاس رکھتے تھے. اور جب بھی کسی مدینے میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی حضور کے پسینہ مبارک کو اس کے کپڑوں سے لگاتے، اور جب کپڑوں سے لگایا جاتا اس کی خوشبو جو حضور کے پسینے سے نکلی ہے، حضور کا پسینہ جو اس دلہن کو لگایا گیا ہے، وہ پسینے کی خوشبو اس کے آنے والی نسلوں کے کپڑوں تک چلتی تھی. یہ ادب تھا. صحابہ کرام حضور کا ادب کر رہے ہیں. اور ایک اور واقعہ سنو حضور کا ادب کیا ہے. حضرت قباس ایک صحابی ہیں، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہیں. اور ترمذی شریف میں بھی یہ کس باب میں معلوم ہے؟ یہ باب امام ترمذی کہتے ہیں باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب میں، اس ترمذی شریف کے اس باب میں لکھ رہے ہیں، حدیث نمبر 3619 ہے. اب دیکھو کیا فرماتے ہیں. حضرت قباس ہیں، ایک صحابی رسول ہیں. یہ ان کی عمر جو ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سال پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سال پیدا ہوئے اس سے 2 سال پہلے حضرت قباس پیدا ہوئے. حضور علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سے 2 سال پہلے حضرت قباس پیدا ہوئے. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب کسی نے آپ سے پوچھا، کس سے؟ حضرت قباس سے. کسی نے پوچھا یہ بتاؤ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ بھائی حضور پیدا ہوئے جس سال اس سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے. کون؟ حضرت قباس. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑے عمر میں بڑے ہونے کے اعتبار سے کون ہے؟ حضرت قباس ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتاؤ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ دیکھو ادب کا جواب کیا ہوتا ہے. بھائی اگر ایسے بھی بول دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں عمر میں بڑا ہوں، میری عمر حضور سے 2 سال ہے، میں حضور سے 2 سال بڑا ہوں، یہ بھی بول سکتے ہیں نا. لیکن ادب دیکھو بتا رہے ہیں. حضرت قباس کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم حضور کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو
کہ حضور بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں، تو میرا جواب یہ ہے اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں لیکن میں بس 2 سال پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ادب ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی آپ کو بات؟ حضرت قباس کا ادب کیا ہے؟ حضرت قباس یہ بھی بتانا پسند نہیں کر رہے، یہ بھی بے ادبی سمجھ رہے ہیں کہ حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہو گیا ہوں، حضور سے 2 سال کا بڑا ہوں، یہ بتانا بھی حضرت قباس بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آؤ۔ کنز العمال میں علامہ ہندی لکھتے ہیں، حدیث نمبر 30 پر 5705 ہے۔ آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ انا اکبر او انتا، خود حضور پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر سے، خود نبی پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر بتا میں بڑا ہوں یا تو بڑا ہے، میں بڑا ہوں یا تو بڑا ہے بتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب دیکھو، لا بل انت اکبر منی و اکرم منی و خیر منی و انا اسن منکا۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ بڑے بھی آپ ہیں، عزت والے بھی آپ ہیں، بھلائی والے بھی آپ ہیں، کریم بھی آپ ہیں، مہربان بھی آپ ہیں، سب سے اونچے بھی آپ ہیں، سب سے اونچا مقام بھی آپ کا ہے، بس یا رسول اللہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ کیا ادب ہے حضور کا! اپنا یہ بتانا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں کہ میں حضور سے 2 سال بڑا ہوں، یہ بتانا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور کے چاچا ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھ رہا ہوں چاچا بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا ہے؟ بھائی چاچا بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا ہی ہوتا ہے نا چاچا، چھوٹا تو نہیں ہوگا۔ حضرت عباس چاچا ہیں حضور کے، حضور کے چاچا ہیں۔ حضرت عباس سے یہی سوال ہوا کہ بتاؤ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم 5390 پر 8 حدیث نمبر ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 30 پر 3920 پر 1 ہے۔ دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے دیکھیے، حضرت عباس سے کہا گیا، کسی نے کہا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتاؤ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ چاچا ہے نا، چاچا بول سکتے ہیں نا کہ بھائی میں چاچا ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ بھائی چاچا بڑا ہی ہوتا ہے، عمر میں زیادہ ہی ہوتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں چاچا ہوں، بول سکتے ہیں نا۔ لیکن ادب دیکھو حضور کا، کیسے ادب ہوتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، ارے سن بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ بڑے تو حضور ہیں، مجھ سے مقام میں، مرتبے میں، ہر چیز میں بڑے حضور ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ دیکھو حضور کی بارگاہ میں یہ ادب ہمیں صحابہ بتا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنو، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کا ادب کیسے کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیسے ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، میں پہلے ہی بتایا ہوں کہ یہ جو میں حدیث کے نام، حدیث کے نمبر بتا رہا ہوں، یہ آپ سن لیجئے، یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے، کئی لوگ میرے اس ویڈیو کو سنیں گے، ان لوگوں کے لیے کہ ان کو جب حدیث ڈھونڈنا ہو تو آسانی ہوگی، یہ لفظ جو ہے نا پڑھیں گے تو اس لیے آپ صرف سن لیں حدیث کے نام اور نمبر، جو آپ کو واقعہ سننا ہے آپ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ تو یہ حدیث ہے مستدرک علی الصحیح ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 5990 پر 5۔ اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، حضور سے مصافحہ کر کے آیا۔ حضور سے مصافحہ کر کے جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کئی سالوں تک آپ زندہ رہیں، باحیات رہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مصافحہ کیے ہوئے ہاتھ تھا نا، تو صحابی کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین جب آپ کے موت کا وقت قریب آیا، آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہو یہ وہ ہاتھ ہے، میں نے حضور سے مصافحہ کیا ہے اس ہاتھ سے، حضور سے مصافحہ کیا ہے میں نے اس ہاتھ سے، تو لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے اس ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھنا، اس ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا
کہ میں حضور سے جو مسافہ کر کے آیا تھا نا، سالوں گزر گئے، آج تک میں نے اپنے اس ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے جسم کو ہاتھ لگانا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے حضور کا، کیا ادب کر رہے ہیں حضور کا۔ ایک اور حدیث سنو، کل آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث سنے نا، کون کون سنا ہے سانپ والا واقعہ؟ کل کی جو تقریر تھی نا مزیدار تھی، بہت سارے لوگ مس ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر بارش ہو تو مسجد میں انتظام رہتا ہے، آپ مسجد میں آئے، کیونکہ اچھے اچھے عنوان مس ہو جاتے ہیں۔ محبت رسول کا عنوان بہت پیارا عنوان تھا جو آپ مس کر گئے۔ نہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس میں سن سکتے ہیں، پورا بیان اس میں موجود ہے، کل کا جو بیان ہے۔ تو آپ نے کل وہاں سنا نا، تو سانپ کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ادب میں کیا کیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں گئے، غار میں گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں سو گئے، اور سانپ لڑتا رہا، ڈستا رہا۔ ابوبکر صدیق پیر نہیں ہٹائے، کیوں؟ کیونکہ اگر پیر ہٹاؤں گا حضور کے نیند میں بے ادبی ہوگی، سبحان اللہ، زہر چڑھا، موت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی محبت نے بتایا کہ ابو بکر، اے صدیق یاد رکھ، اگر تو پیر ہلائے گا حضور کی بے ادبی ہوگی، اور حضور کی بے ادبی ہو یہ تیری محبت کو کب گوارا ہے۔ حضرت ابو بکر کے پورے جسم میں زہر چڑھ گیا، لیکن ابو بکر ہلے نہیں۔ حضور جب آنکھ کھولتے ہیں، آنسو کے قطرے پڑے حضور کے اوپر، آنکھ کھولتے ہیں، آنکھ کھول کے کہتے ہیں ابو بکر اٹھایا کیوں نہیں، پیر ہلایا کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ادب کر رہا تھا، سبحان اللہ، احترام کر رہا تھا، میری محبت آپ کی بے ادبی گوارا نہیں کرتی، میرا پیر ہلانا بھی حضور کی بارگاہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ جان کی بازی لگا رہے ہیں حضور کے ادب کے لیے۔ اب آؤ یہاں مولا علی کی بھی واقعہ سنو، سبحان اللہ، شیر خدا کا بھی واقعہ سنو۔ میں کل والا واقعہ نہیں، یہ دوسرا واقعہ، ابو بکر کا جو کل والا واقعہ تھا، یہ مت سمجھو کہ علی کا بھی کل والا واقعہ سناؤں گا، نہیں، یہ علی کا تازہ واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا ہے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا، نماز سے بڑھ کر کیا ہے؟ حضور کا ادب ہے۔ روزے سے بڑھ کر کیا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، تو زور سے بولیے، نماز سے بڑھ کر کیا ہے؟ حضور کا ادب۔ روزے سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، تسبیحات سے بڑھ کر، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا ادب ہے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ تو اب اس پہ دلیل بھی سنو کہ نماز سے بڑھ کر حضور کا ادب کیسے؟ نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے، عبادتوں سے، تسبیحات سے بڑھ کر حضور کا ادب کیوں ہے؟ اس پہ دلیل دے رہا ہوں۔ حدیث ہے معجم الکبیر میں امام طبرانی، حدیث نمبر 380 پر 2، اور شرح مشکل الآثار حدیث نمبر 1007 پر 8۔ عمدۃ القاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی لکھتے ہیں، اور کتاب الشفا میں قاضی ایاز لکھتے ہیں۔ اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے سنیے، حدیث یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے، حضور کے ساتھ ہم سفر میں تھے۔ اب جب ہم سفر کے لیے نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں سفر میں رک گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے کے بعد آپ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ ذرا فلاں جگہ کام ہے، وہ کام کر کے آ جاؤ۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دیری سے آتے ہیں، اتنی دیری سے آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عصر کی نماز ادا کر لیے ہیں، حضور کی عصر کی نماز ہو گئی ہے۔ اب حضور کی جب عصر کی نماز ہو گئی تو اس وقت پہنچے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت علی پہنچے تو حضور نے فرمایا علی بیٹھو۔ مولا علی بیٹھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سن انور علی کے گود میں رکھ کے سو رہے ہیں، علی کے گود میں رکھ کے سو رہے ہیں۔ اب دیکھو علی عصر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، آئے دیری سے آئے نا، حضور کی نماز مکمل ہو چکی تھی تو دیری سے آئے۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. اب علی سورج کو دیکھ رہے ہیں. نمازوں کی پابندی کیسی تھی معلوم ہے ان کی؟ کیسی پابندی تھی؟ قضا ہونا تو دور کی بات ہے، اگر جماعت چھوٹ گئی تو بھی رونا آ جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. جماعت چھوڑنا بھی ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایسے نماز کے پابند تھے. علی کی عصر کی نماز جا رہی ہے، اور عصر کی نماز کیا ہے معلوم ہے؟ دوسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ فرماتا ہے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ عصر کی نماز کی پابندی کرو. کون سی نماز کی؟ پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور وہ پانچ میں سے بھی خاص کر کس کی؟ عصر کی نماز کی. قرآن کہتا ہے اب علی کی وہی عصر کی نماز جا رہی ہے، وہی عصر کی نماز علی کی جا رہی ہے. علی سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، دھیرے دھیرے جا رہا ہے، دھیرے دھیرے جا رہا ہے. اب پورا عصر کا وقت ختم ہوا، سورج ڈوب گیا. جب سورج ڈوب گیا نا، نماز چلی گئی نا. قرآن کہتا ہے خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو. جب مولا علی شیر خدا کو معلوم ہوا، آپ نے احساس کیا سورج ڈوب گیا، اب عصر کی نماز تو چلی گئی، علی کی زندگی میں کوئی نماز نہیں گئی. آج پہلی مرتبہ ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی. اب جیسے ہی عصر کی نماز چھوٹی ہوئی علی نے محسوس کی تو حضرت علی کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلے، خود بخود آنسو نکلے، کیونکہ محبت ایسی تھی نا. حضور سے بھی محبت تھی، اللہ کی عبادتوں سے بھی محبت تھی. کیسی محبت تھی بتاؤں؟ ایک واقعہ بتاؤں مولا علی کے، ایک واقعہ بتاؤں کیسی محبت تھی نمازوں سے. ایک مرتبہ جنگ میں مولا علی شیر خدا کے پیر میں ایک تیر لگ گیا. جیسے تیر لگا نا تو تیر جو ہے پیر کے آر پار ہو گیا. آدھا تیر اندر ہے، آدھا ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، پیر میں گھس گیا. اب تیر کو نکالنا چاہتے تھے، ڈاکٹروں نے کہا کہ علی نکالیں گے بڑا درد ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی، نہیں سنبھال سکو گے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کسی نے کہا ایک کام کرو، جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے جب جا کے تیر نکالو، تب جا کے تیر نکالو. مولا علی ادھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہے ہیں، ادھر سے ڈاکٹر طبیب آئیں، آ کر مولا علی شیر خدا کے تیر کو کھینچتے ہیں، پوری پٹی باندھتے ہیں. مولا علی شیر خدا کی نماز مکمل ہوئی، پیچھے سارے لوگ کھڑے ہیں. علی جب سلام پھیر کے پیچھے پھرتے ہیں تو آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ کھڑے. آپ نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے پیر سے تیر ہم نے نکال لیا ہے، ہم نے نکالا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ، نماز میں ایسا مشغول تھا تمہارے تیر لگانے کا احساس چونٹی لڑنے کے برابر بھی نہیں ہوا مجھے. کیا نماز ہے علی کی! اور آج ہم اس علی کے چاہنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے. سکون کے ہمارے پاس فیان ہیں مسجدوں میں، سکون کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کچھ مسجدوں میں ایسیاں بھی ہے، ٹھنڈی چیزوں کے نیچے ہم نہیں نماز پڑھ سکتے. یہاں تلوار لگنے کے بعد بھی علی کی نمازیں چل رہی ہیں. تو ایسے نماز کے پابند عصر کی نماز چلی گئی تو خود بخود آنسو نکلے مولا علی شیر خدا کے. آنسو کے قطرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے نور پہ پڑے. جیسے حضور کے چہرے پہ پڑنا تھا، حضور کی آنکھ کھلی، آپ نے علی کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا علی کیوں رو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے رو رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی. آج پہلی بار ہے کہ عصر کا وقت چلا گیا، سورج ڈوب گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہوگا نا علی قضا کر لیں گے، قضا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، جب مالک یہاں بیٹھا ہے تو قضا کیوں پڑھوں؟ سورج کا بھی مالک مدینے والا آقا ہے، چاند بھی تیرے حکم سے چلتا ہے، ہوائیں بھی اللہ نے تیری قدرت میں دی ہیں، کائنات کا نظام اللہ نے تیری قدرت میں دی ہے. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ انا قاسم واللہ معطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے.
اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ مالک ہیں، جب آپ مالک بیٹھا ہوا ہے تو میں قضا کیوں پڑھوں؟ یا رسول اللہ آج تک ہر نماز ادا ہوئی ہے، ادا ہی پڑھوں گا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے دعا کرتے ہیں، مالک مولا یہ تیرا علی ہے نا، یہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، مولا علی کے لیے سورج کو واپس نکال دے۔ دیکھو حضور کے جملے کیا ہیں، علی تیرے اور تیرے نبی کے اطاعت میں تھا۔ بھئی نبی کی اطاعت میں تھے، یہ بات سمجھ میں آ رہی نا، لیکن خدا کی اطاعت میں کیسے؟ یہاں نماز جا رہی ہے پھر بھی نبی فرما رہے ہیں کہ تیری اطاعت میں تھا، نماز چھوٹ گئی پھر بھی نبی فرما رہے ہیں کہ تیری اطاعت میں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں، علی میری محبت میں، میرے ادب میں نماز چھوٹ رہی تھی، وقت جا رہا تھا، میرے ادب کے لیے خاموش تھا، اور اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میرے حبیب کا ادب چاہیے، نماز سے پہلے چاہیے، روزے سے پہلے چاہیے، تو نماز بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کا ادب چاہیے مجھے۔ تو نماز ادھر جا رہی ہے، علی حضور کا ادب کر رہے ہیں، اور علی بتا رہے لوگوں نماز سے پہلے مصطفیٰ کا ادب چاہیے۔ نماز سے پہلے کس کا؟ مصطفیٰ کا ادب چاہیے، اور حضور کا ادب حقیقت میں اللہ کی فرما برداری ہے، حضور کا ادب حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ مولا یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ پھر حضور نے انگلی سے اشارہ فرمائے اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آیا، سورج واپس پلٹ کر آیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پچنا لگوائے ہوئے خون دیا۔ پچنا لگوانا سمجھتے ہیں آپ؟ پچنا لگواتے ہیں نا، جو خراب خون ہوتا ہے اس کو فلٹر کر کے نکالتے ہیں، ہجامہ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ ہجامہ؟ پچنا لگوانا، تو جو خراب خون، وہ کپنگ ہوتی ہے نا، کپنگ کر کے خراب خون نکال لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جسم جو ہے نا اس سے تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کپنگ کروانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے اس خراب خون کو نکالنے لگے، جب نکلا خون تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھ کے کہتے ہیں جاؤ اس کو ایسی جگہ دفن کرو جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اسلام میں خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جب قربانی ہوتی ہے یا گھر میں کوئی جانور کرتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کا جو ذبح ہونے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں نادانی میں خون جمع کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ خون کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے قربانی کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو، خون کو کھانا حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے مہربانی کریں کہ جب بھی آپ قربانی دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، خون کو بالکل نہ لے، اس کو پھینک دیں۔ اگر قربانی کا ہے تو زمین کے اندر دفن کرے، عقیقے کا ہے تو اس کے زمین کے اندر دفن کرے، جو بھی چیزیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اسلام میں خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضور دیتے ہیں کہ جاؤ میرے اس خون کو جو پچنا لگا کے میں نے نکالا ہے، جا کے اس کو زمین میں دفن کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر گئے، دور گئے، آگے دیکھتے ہیں دور تک کوئی نہیں، پیچھے دیکھتے ہیں دور تک کوئی نہیں، دائیں دیکھتے ہیں دور تک کوئی نہیں، بائیں دیکھتے ہیں دور تک کوئی نہیں، چاروں طرف دیکھا، تھوڑی دیر سوچنے میں رہ گئے، پھر اس کے بعد آگے دیکھے، پیچھے دیکھے، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، پھر سوچنے لگے، پھر تیسرے مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہیں، پھر سوچنے لگتے ہیں۔ آخر کار آپ نے سوچا کہ نہیں، اس کو دفن نہیں کروں گا، اس کو پی لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کو آپ نے پی لیے۔ اب پینے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب برتن لے کے حاضر ہوئے نا تو حضور نے پوچھا عبداللہ بن زبیر کیا کیا تم نے اس خون کا، کہاں دفن کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے یا رسول اللہ چاروں طرف دیکھا میں نے، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، پھر سوچتا رہا، سوچ کے میرے دل نے آپ کا ادب یہ بتایا
کہ اگر میں اس کو زمین میں دفن کروں، ہو سکتا ہے اگر کوئی آ کے آپ کے خون مبارک پہ کوئی قدم رکھے، بے ادبی سمجھتا ہوں میں اس کو، اسی لیے یا رسول اللہ میں نے پورا پی لیا ہے، میرے پیٹ پہ کوئی پیر تو نہیں رکھ سکتا، میں حضور کا ادب اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے پھر کیا فرمایا معلوم ہے؟ مبارک ہو تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ ادب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور آؤ یہ ایک اور واقعہ سنو، یہ حضور علیہ السلام سے میں نسبت رکھنے والی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، حضور کا ادب نہیں۔ حضور کا ادب تو بڑا اونچا ہے، یہ حضور سے لگی ہوئی چیزوں کو، حضور کے بدن کی چیزوں کا ادب بتا رہا ہوں میں اب تک۔ حضور کا ادب کیسے کرتے ہوں گے بھائی؟ جو حضور علیہ السلام کے بول مبارک، خون مبارک، حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک کا اتنا ادب کرتے ہیں، وہ حضور کا کتنا ادب کر رہے ہوں گے۔ حضرت اصلا بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں باہر تشریف لے جاتے، حضور کی جو اونٹنی ہوتی اس اونٹنی پہ آپ کجاوا کسا کرتے تھے۔ ایک دن تھا کہ حضرت اصلا بن شریک ایک آدمی کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں جاؤ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کجاوے کو کسنا، میں تھوڑی دیر کے بعد آ کے تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اب ادھر یہ صحابی گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کجاوا کسا، حضور علیہ السلام بیٹھے اور آپ تشریف لے گئے۔ ابھی تھوڑے دور چلے تھے کہ وہ جو کجاوا تھا وہ ہلنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو بلا کے کہتے ہیں لگتا ہے آج اصلا بن شریک نے اس کو نہیں لگایا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے لگایا ہے، انہوں نے نہیں لگایا، ان کا حکم تھا اس لیے میں لگایا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ اصلا بن شریک کو۔ حضرت اصلا بن شریک دیر سے حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ اصلا بن شریک تم نے کیوں نہیں لگایا اس کو؟ تو حضرت اصلا بن شریک کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گیا تھا اور ناپاکی کے حالت میں حضور کے بیٹھنے والے اس جانور کے اوپر کا کپڑا چھونا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ناپاکی کے حالت میں حضور کے اس جانور کے اوپر، اونٹنی کے اوپر جو کپڑا رکھا جاتا ہے اس کو چھونا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، اسی لیے یا رسول اللہ ٹھنڈی کا موسم ہے، جا کے پانی گرم کر کے غسل کر کے اب آیا ہوں تاکہ حضور علیہ السلام کا ادب باقی رکھ سکے۔ کیا محبت ہے نہیں صحابہ کرام کی کہ حضور کا لگا ہوا کپڑے کا بھی ادب کرتے تھے، حضور کے لگے ہوئے اونٹنی کا بھی ادب کرتے تھے۔ یہ حضرت اصلا بن شریک ہیں۔ ایک اور صحابی کا واقعہ سنو، بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اور یہ سننے کے بعد نا آپ کو معلوم ہوگا ادب کیا ہوتا ہے، یہ سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا ادب کیا ہوتا ہے۔ کہ ایک دن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دو قبیلوں میں جھگڑا ہوا، اور دو قبیلوں میں جب جھگڑا ہوا تو جھگڑا ہونے کے بعد اس جھگڑے کو صلح کرنے کے لیے، ان دونوں کو ملانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ جب ایک قبیلے کی طرف آپ تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں خچر پہ بھی سواری ہوتی تھی۔ خچر سمجھتے ہیں؟ جو گدے کے جیسا دکھتا ہے بالکل۔ اس زمانے میں گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، گدوں پہ سواری ہوتی تھی نا، دور دور تک جاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا وہ خچر تھا، وہ حمار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اونٹنی پہ جاتے تھے، کبھی حضور گھوڑے پہ جاتے تھے، اور کبھی اس خچر پہ جاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بار اس خچر پہ بیٹھ کے آپ تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور ایک صحابی کے ہاتھ دیا جن کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے، ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں اس کو دیکھو، میں ابھی جا کے واپس آتا ہوں، فیصلہ کر کے آتا ہوں۔ اب ادھر وہ صحابی اس گدھے کی، اس خچر کی کیا کر رہے ہیں؟ نگرانی کر رہے ہیں، جس پہ حضور بیٹھ کے آتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نگرانی کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگرانی کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس پہ بیٹھتے تھے، خاص بات ہے اس جانور کی، جو وہ جانور تھا نا، جو وہ گدھا تھا، خچر تھا، اس کی خاص عادت تھی کہ جب تک حضور اس پہ بیٹھتے تھے وہ پیشاب نہیں کرتا تھا۔ گھنٹوں حضور بیٹھتے تھے، دور کا سفر ہوتا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا میرے اوپر آمینہ کا لال ہے جس کا ادب ضروری ہے۔ بھائی وہ گدھا ہو کے بھی ادب کر رہے ہیں، اور آج کے کچھ گدھے ہیں جو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مبارک وہ کیا تھا؟ خچر تھا، گدھا تھا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اب حضور جب تشریف لے گئے تو بڑی دیر ہو گئی تھی. اب اس نے پیشاب کی. اس خچر نے کیا کیا؟ استنجا کیا. اب خچر جیسے استنجا کیا، ایک منافق تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، منافق تھا. تو جب منافق نے دیکھا نا اس کو کہ گدھا پیشاب کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ منافق تھا، حضور کے عظمتوں کو نہیں مانتا تھا، حضور کے ادب کو نہیں مانتا تھا، حضور کا ادب احترام نہیں کرتا تھا. اس نے کیا کیا؟ جیسے حضور کا وہ جانور پیشاب کیا، اس نے ایسے ناک پہ کپڑا رکھا اور کپڑا رکھ کے کہتا او ہو کتنی بری بدبو آ رہی ہے ایسے، کتنی بری بدبو آ رہی ہے ایسے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی پیشاب میں بدبو ہوتی ہے کہ خوشبو ہوتی ہے؟ بدبو ہی ہوتی ہے نا. اور وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ گدھا پیشاب کر رہا ہے تو بدبو ہی ہوں گی نا. لیکن نہیں، جو حضور سے لگ جائے، جس کی نسبت حضور سے ہو جائے تو اس کا ادب احترام دیکھو. حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی منافق، حضور سے نفرتیں کرنے والا، حضور سے بغض رکھنے والا، حضور کے عظمت و شان و مقام کو نہیں ماننے والا، یہ حضور کے جانور کی بے ادبی کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کیا کرے معلوم ہے؟ ایک گھوسا مارے، زمین پہ گرا دیتے ہیں، زمین پہ گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے آپ کے جملے آپ فرماتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب ریحا منکا. آپ فرماتے ہیں کہ بدبخت تو حضور کے اس مبارک حمار کے پیشاب کو بدبودار کہتا ہے. یاد رکھ یہ جو پیشاب کیا ہے اس کا پیشاب تیرے مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ادب ہے صحابہ کا کہ حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے جو نسبت ہوتی ہے اس کا بھی صحابہ اسے ادب کر رہے ہیں، ایسا احترام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک آخری حدیث سنا رہا ہوں اس کے بعد تقریر ختم کروں گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نا؟ سیف اللہ ہیں، ان کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار. نبی نے ان کو سیف اللہ بلایا ہے، اللہ کی تلوار ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹوپی تھی جو آپ ہر جنگ میں پہنتے تھے، ہر جنگ میں آپ کی وہ ٹوپی ہوتی تھی. تو ایک جنگ میں آپ لڑ رہے تھے، اس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا اور کئی سارے علماء نے لکھا ہے، مجموع الزوائد میں، دلائل النبوہ میں، معجم الکبیر میں، کئی ساری کتابوں میں ہے. حدیثیں ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں پہنچے اور وہی ٹوپی تھی. جنگ کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید کی وہ ٹوپی نیچے گر گئی اور جب وہ ٹوپی نیچے گری حضرت خالد بن ولید جنگ چھوڑ دیتے ہیں، تلوار چھوڑ دیتے ہیں، وہ ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور حضرت خالد بن ولید ایسا نہیں کہ کوئی عام سپاہی ہے، حضرت خالد بن ولید جس لشکر میں ہوتے لشکر کے سپہ سالار ہوتے تھے، لشکر کے بڑے ہوتے تھے. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، لیڈر ہے بھائی، ایک لشکر کا لیڈر ہے. لیڈر جنگ چھوڑ کے اگر ٹوپی ڈھونڈے تو لوگ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہمارا لیڈر ہے جنگ چھوڑ کے ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے. تو باقی لوگوں نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیوں تلوار چھوڑ دی ہے؟ کیوں جنگ کرنا چھوڑ دیے؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ٹوپی ڈھونڈ رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کیا خاص بات ہے اس ٹوپی میں کہ ٹوپی کی وجہ سے تیری جان جا سکتی ہے؟ تلوار چھوڑ دی، ہو سکتا ہے دشمن آ کے تلوار چلائیں، جان جا سکتی ہے، اور تیرے پیچھے ہم سارے، تو لیڈر ہے ہمارا، تو یہاں تلوار چھوڑے گا تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں لوگوں یہی ٹوپی ہے جس کی برکت سے میں سارے جنگیں جیتے آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے پوچھا کیا ہے اس ٹوپی میں جس کے بارے میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا اس میں میرے نبی کا منہ مبارکہ ہے آپ کے سر پر. اگر خالد بن ولید کی جان جاتی ہے جائے، لیکن حضور کے زلف مبارک کی بے ادبی خالد بن ولید گوارا نہیں کرتا. کیا ادب ہے، حضور کے زلف مبارک کا ادب ہے. اب آپ اندازہ لگو یہ سارے واقعات جو آپ سنے، قرآن کی آیتیں آپ نے سنی، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ صرف ایک، کیا ہے؟ حضور کا ادب، حضور کا احترام،
حضور کی تعظیم. دیکھو حضور کا ادب, حضور کا احترام کرنے والا اللہ اس کو کیسے کامیاب کرتا ہے. اس میں محمد, نام محمد کی فضیلت پہ ایک واقعہ سنایا تھا, یاد ہے آپ کو؟ خالی اشارے کے لیے سنا رہا ہوں اور میں اب تقریر ختم کر دوں گا اس پہ. حضور کا ادب, آپ نے یہ سارے واقعہ سنے, آپ کو معلوم ہوا کہ حضور کا ادب کتنا ضروری ہے. دل میں بیٹھ گئی آپ کو بات کہ حضور کا ادب سب سے آگے ہے, حضور کا ادب سب سے اونچا ہے. نماز سے پہلے, روزے سے پہلے, حج سے پہلے, زکات سے پہلے, ہر چیز سے پہلے کس کا ادب ہے؟ حضور کا ادب ہے. یہ نمازوں پہ, روزوں پہ, حج پہ, زکات پہ ہمیں فخر نہیں, ہمیں مدینے والے آقا پہ فخر ہے, ہمیں آمینہ کے لال پہ فخر ہے. ہماری نمازیں کمزور ہوگی لیکن ہمارا ادب کمزور نہیں ہوگا, ہماری عبادتیں کمزور ہوگی لیکن ہمارا ادب کمزور نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ عہد کریں, وعدہ کریں اور اللہ سے دعا کریں, مولا ہم تمام کو زندگی بھر حضور کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں, ہماری نسلوں کو زندگی بھر حضور کا ادب, حضور کا احترام, حضور سے محبت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب.